اچھا علی بھائی، آپ کے لیکچرز میں اکثر آپ نے یہ بتایا کہ فتنے کا آغاز جو ہوا تھا نا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا تھا. ہاں جی بالکل. اس وقت بظاہر امت میں ایسا اختلاف کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، وہ وجہ کیا تھی؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا نا تو فتنے شروع ہو جائیں گے. دروازہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ باہر سے کوئی دشمن انٹر نہ ہو گھر میں. تو یہ ایک رافضی کو میں نے سنا، وہ اس حدیث کو الٹا بیان کر رہا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ فتنوں کا دروازہ ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. وہ حدیث کے الفاظ ہی خود حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. حذیفہ ابن یمان ہی اس حدیث کے راوی ہیں، رازدار رسول. وہ 8 منافقین کے نام، 12 منافقین کے نام میں نے نہیں بتانا، وہ آپ نے خود پوچھ لیا. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سر اس میں بھی موجود ہے، بے فکر رہنا آپ. منافقین کے تو جی نہیں، نام نہیں تانو دس، نام نہیں، یہ 5-6 تو اچھا نقوی ہاں صاحب جی کو پتہ ہے. اس کے اندر موجود ہے. نقوی صاحب تو بھی نام شامل ہے اس. نہیں میں نے کہا 5-6 ان کو بھی پتہ ہے. اچھا، اس کے اندر حدیث ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ اصحاب کے درمیان آتے ہیں، ان میں حذیفہ ابن یمان بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ تابعین. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حذیفہ وہ ذرا مجھے فتنوں والی حدیث سناؤ نا. تو وہ کچھ بات کرتے ہیں، نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں وہ نہیں، وہ جو سمندر کی موج کی طرح بڑا فتنہ آئے گا. تو وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہوگا؟ ان کا وہ ایک دروازہ ہے اس فتنے اور اس کے درمیان، وہ دروازہ جب تک ختم نہیں ہوگا نا فتنے نہیں ٹوٹیں گے. اے امیر المومنین آپ کو ان فتنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں حذیفہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں دروازہ توڑا جائے گا. دروازہ توڑ کے کون انٹر ہو رہا ہوتا ہے اندر فتنہ؟ وہ دروازہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے نا. وہ دروازہ کون سا توڑا گیا؟ سیدنا عمر. اچھا، حضرت عمر یہ حدیث بیان کر کے یہ کنورسیشن، اب یہ بڑی معرفت کی باتیں ہو رہی تھی، اب باقی تابعین بھی سن رہے ہیں یہ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. جب وہ چلے گئے تو اصحاب میں سے تابعین نے کہا کہ اے حذیفہ یہ کس فتنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ دروازہ خود حضرت عمر ہے، اور حضرت عمر کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد امت میں فتنے ٹوٹیں گے. تو سر یہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور کے اندر کچھ ایسے پولیٹیکل ڈیسیژن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہو گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے ابو بکر عمر کی خلافت محفوظہ ہے اور عثمان و علی کی خلافت مفتونہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ خود فتنہ ہے، یعنی ایسے کچھ ڈیسیژن ہو گئے کہ مسلمان امت فتنوں میں پڑ. خلافت محفوظہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت. اور پھر وہ حدیث بھی تو ہے سر ابو داؤد کے اندر 4656، جو ایک پادری کے پاس حضرت عمر ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. تو ان کا ایک آہنی دیوار جو حضور نے بھی کہا ہے دروازہ، ان کا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا کہتے ہیں کہ وہ بھی شریف النفس ہوگا، لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ لفظ نکلے خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے. حضرت عمر ساتھیوں کو پتہ ہوتی مینٹیلٹی، ان کے ذہن میں کمیٹی بھی تھی، سب کچھ تھا. اس ٹائم تو یہ تھیوری تھی نا، بعد میں پریکٹیکل بن گیا نا. پھر پوچھا اس کے بعد، ان کا اس کے بعد خلیفہ بھی بڑا نیک ہوگا لیکن اس وقت تلوار نیام سے باہر آ چکی ہو، یعنی وہ کوشش کرے گا کسی طریقے سے معاملات کو سیٹل کرنے کی. وہ تو آپ کو پتہ ہے مستدل الحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے، اے علی میں تجھے 2 بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ایک وہ بدبخت جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا. اور میری امت میں دوسرا بڑا بدبخت ہوگا جو اے علی تیرے سر پہ ایسا وار کرے گا کہ تیری داڑھی کو سر کے خون سے رنگ دے گا. تو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کی امت پہ عذاب آیا، حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس امت پہ عذاب آیا کہ اس کے بعد امت کٹھی نہیں ہو سکی ایک امام کے نیچے. ٹھیک ہو، تو یہ بڑی ریزیمبلنس ہے. باقی پھر باتیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گی، اگلا سوال. اچھا علی بھائی، اس میں ضمن ایک سوال ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں نا کہ دروازہ توڑا جائے گا، تو توڑنے سے مراد تو یہ ہے کہ پھر فتنے مزید آتے ہی رہیں گے. اب یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا کیا؟ نہیں بند ہوگا.
इल्ला ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला हो जाएगा वो खिलाफत महदी अलैहिस्सलाम वाला, वो तो एक स्पेशल प्रोटोकॉल होगा।